الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. معزز علماء کرام، اساتذین علم اور اہل فضل و کرم، میرے عزیز طلباء، یہ آپ کا یہ ادارہ، یہ جامعہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ میری مادر علمی ہے اور اس نے مجھے علم کی دنیا میں میری انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. میں اس کے در و دیوار سے واقف ہوں. مجھے اس بات کا بھی شدت سے احساس ہے. میں ان اوقات کو بہت یاد کرتا رہتا ہوں جب کہ ہماری ایک فتویٰ کمیٹی، جس میں مختلف سوالات آتے اور پھر اس مجلس میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کیا جاتا، میرے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے تفصیلی فتویٰ اس کو لکھنا تھا. میرے نہایت ہی قابل احترام جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، مولانا محمد داود فہیم ہزاروی، انہوں نے کمال شفقت کرتے ہوئے اپنی لائبریری کی چابی میرے حوالے کر دی تھی. رات گئے وہ فتاوی نویسی کرتا اور پھر اپنی علماء کمیٹی کے سامنے اس کو پیش کرتا. میری اس علماء کمیٹی میں سے کچھ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے ایک ہمارے بزرگ خوش طبع مرنجا مرنج قسم کے مولانا ثناء اللہ ہوشیار پوری، جو ہماری کمیٹی کے رئیس تھے، اور اسی طرح قابل احترام ثقہ عالم دین، جن سے میں مشکل مقامات، مشکل حالات میں مشاورت کرتا، مولانا محمد یونس بٹ مرحوم کو پیارے ہو چکے ہیں. اللہ ان کو مغفرت فرمائے، کروڑ اپنی رحمت سے نوازے. ان کے علاوہ میرے محترم شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالعزیز علوی، اور کہ آپ نے مستقبل میں کوئی کام کرنا ہے، آپ کو والدین نے قربانی دی ہے، یہاں بھیجا ہے. آپ اس وقت ان کے دست و بازو بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ قربانی دی ہے کہ آپ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو مجھے آپ سے توقع ہے، امید ہے کہ آپ اپنے والدین کی قدر کریں گے اور ان کی لاج رکھتے ہوئے انتہائی محنت سے کام لیں گے. یہ کتاب جو امام بخاری نے تصنیف کی ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. ایک پورا ضابطہ حیات ہے، قانونی زندگی ہے. اور اس وقت آپ نے کئی ایک چیلنج تھے آپ نے سامنے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تالیف کیا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا کیا فتنے تھے جن کی روک تھام کے لیے حضرت امام نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے. میں نے ان کی تفصیل اپنی شرح بخاری ہدایت القاری میں بڑی بیان کی ہے، اور بھی اس میں باتیں ہیں، لیکن خاص طور پر امام بخاری نے کن حالات میں اس کو تصنیف کیا ہے.
اور کس قسم کے فتنوں کی سرکوبی کی ہے اور ان کی روک تھام کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں امام بخاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ امام بخاری اگر صحابہ میں ہوتے اللہ کی ایک نشانی ہوتے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس امت میں اللہ کی ایک نشانی بن کر وہ ابھرے ہیں۔ دیکھیے حدیث کی کئی کتابیں مشہور ہیں، ان میں سے صحیحین اور سنن اربعہ جن کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، ہر محدث نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے، اس کا آغاز اسناد سے ہوا ہے، سند کی اہمیت و افادیت سے کیا ہے، کیونکہ دین کی بنیاد اس سنت پر ہے، اور سنت کون سی ثابت ہے کون سی غیر ثابت ہے اس کا پتہ ہمیں سند سے لگتا ہے۔ تو امام مسلم نے شروع ہی اس بات سے کیا ہے، سند کی اہمیت کو بیان کیا ہے، بڑے بھرپور انداز میں سند پر بحث کی ہے، اور یہ قول نقل کیا ہے الاسناد من الدین لولا الاسناد لکان من شاء ما شاء۔ یہ سند ایک دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو انسان بھی اٹھتا اور جو کہنا چاہتا کہہ لیتا۔ یہ سند کی برکت ہے، اس سے ہم کھرے کھوٹے کی پہچان کرتے ہیں، حق و باطل کی پہچان کرتے ہیں، صحیح غیر صحیح کی پہچان کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اس بات کو اجاگر کیا ہے، شروع میں مقدمے میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ یہ حدیث کی جو 3 کتابیں ہیں، سنن ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ اور احکام وضو سے کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ عبادات میں سے جو نماز کو اہمیت حاصل ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، اور نماز کا انحصار اس طہارت پر ہے، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا ہے کہ وہ نماز جو ایمان و کفر کی ایک علامت اور ماٹو ہے، جس پر اس کا انحصار ہے، ان کے مسائل کو ان کے احکام تفصیل سے بیان کر دیے جائیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا ہے۔ امام ابن ماجہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز اتباع سنہ، سنت کے اتباع سے، سنت کی اہمیت سے کیا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ دین میں سنت کا کیا مقام ہے، اتباع سنت کے حاملین ان کے اندر کون کون سے اوصاف ہوتے ہیں۔ اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے، سنت اور بدعت کو الگ الگ نہ کیا جائے، تو دین ایک مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ ہر محدث نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ آئیے اس امام کی طرف جو امام الامہ ہے، جو سید الفقہاء ہیں، امیر المحدثین ہیں، انہوں نے جو اپنی تالیف کا آغاز کیا ہے وہ کتاب بدء الوحی، کہ وحی کا آغاز کیوں کر ہوا۔ اس کا مطلب وحی کی کیفیت کو بیان کرنا نہیں ہے کہ وحی کس کیفیت سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس بات کے لیے انہوں نے کتاب و فضائل القرآن میں ایک الگ عنوان قائم کیا ہے۔ وہاں آپ نے بیان کیا ہے اس وحی کی کیفیت کو۔ کتاب کے آغاز میں جو اس باب کو لائے ہیں وہ اس لیے لائے ہیں اس وحی کی عظمت کو، تقدس کو، اہمیت کو، افادیت کو بیان کیا جائے، تاکہ
دنیا والوں کو بتایا جائے۔ یہ وحی تو آج ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی وحی ہے۔ اس وحی کو اجاگر کرنے کے لیے محدثین کی کاوشیں ہیں۔ یہ امام بخاری کی کتاب بھی اسی وحی کا شاخسانہ ہے جو قرآن کریم کے علاوہ ہے۔ ایک قرآن ہے اور ایک قرآن کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اس قرآن کے بارے میں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ قرآن، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کا بیان یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے احادیث کی کتابیں ہیں، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے اور دیگر کتب حدیث ہیں، یہ ساری کی ساری اس قرآن کریم کا بیان ہے۔ اس بیان کی بنیاد بھی وحی ہے۔ اس وحی کی عظمت، افادیت بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو اس کے بعد بیان کی ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا عنوان قائم کیا ہے، باب ما جاء فی بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ آپ قرآن کریم کی یہ آیت لائے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے جو وہی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف بھیجی تھے۔ کیونکہ وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے لغوی طور پر کوئی پیغام خفیہ طور پر کسی کو پہنچانا، اور اصطلاحی طور پر یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام فرامین وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے اپنے مستند نمائندوں کے ذریعے۔ اللہ کا اپنے فرمودات کو ان انسانوں تک پہنچانے کے لیے مستند نمائندوں تک جو پہنچاتا ہے اس کا نام وہی ہے، اور وہ پہنچاتا کس کے ذریعے ہے؟ وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے اس کو بھیجتا ہے، پہنچاتا ہے۔ یعنی وہی اور جو وحی کرنے والا ہے اور حاملین وحی جو درمیان میں واسطہ ہے، اس کی اہمیت، ان پر اعتماد، ان پر یقین۔ اگر وحی کی افادیت نہ ہو تو نہ وحی بھیجنے والے پر کوئی اعتماد ہے، نہ ہی جس کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہے اس پر کوئی اعتماد رہے گا، نہ ہی درمیان میں جو واسطہ پڑتا ہے جبرائیل اس پر کوئی اعتماد رہے گا۔ یہ سارا دین ہی کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے شروع میں اس وحی کے عنوان کو بیان کیا ہے تاکہ وحی کی عظمت کو، وحی کی افادیت کو، اس کی اہمیت، تقدس کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیا جائے۔ اور امام بخاری کہ میں نے آپ کے سامنے جو ذخیرہ رکھا ہے یہ کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، یہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہ ہمیں تحفہ مفت میں مل گیا ہے۔ اس کے پیچھے رات کی بیداری، وہ چاند کی روشنی میں لکھنا، وہ محنت کرنا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ نعمت اللہ نے مفت میں دے دی ہے۔ عزیز طلبہ، اس نعمت کی قدر کیجئے، اس کو اپنے دل میں بٹھائیے،
باقی رہا معاملہ آپ کی روزی کا، آپ کے ذریعہ معاش کا، اس کی آپ فکر مت کیجیے۔ آپ کے سامنے تو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، سہولیات ہیں، آپ کو کوئی مشکل نظر نہیں آتی ہے۔ ذرا اس سے پیچھے دور میں جھانک کر دیکھیے کہ انہوں نے کس قدر مشکل حالات میں اس دین کو حاصل کیا ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بدل وحی سے کیا ہے۔ وحی مطلق ہے، مقید نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، وہ وحی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے دل میں کوئی چیز کو ڈال دینا ہو، یا فرشتے کے ذریعے بھیج کر اپنا پیغام دینا ہے، وہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے، وہ اللہ کا پیغام کسی کو خواب میں حاصل ہو جائے، تمام چیزوں کو وہ وحی کا مقام حاصل ہے۔ اور ان تمام مقامات کی بنیاد اللہ کی وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنا یقینی ہے۔ یہ جو امام بخاری باب کا لفظ لاتے ہیں، باب کے بعد جو عبارت آتی ہے اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ ترجمہ ایک تو ہوتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرنا، کسی کی ترجمہ کرنا، اس کو بھی ترجمہ بولتے ہیں۔ یا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی سیرت کو، کسی کے حالات زندگی کو بیان کرنا۔ تراجم علماء ہند کے حالات، ان کو بھی ترجمہ کہتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ کسی چیز کا عنوان، ہیڈنگ، یہ جو امام بخاری کا ترجمۃ الباب ہے، یہ ہیڈنگ کے معنی میں، عنوان کے معنی میں ہے، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ اور جو عبارت لائی جاتی ہے اس کے کئی اجزاء ہو سکتے ہیں، اس کو مترجم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس مترجم بہی کے بعد قرآن کریم کی کوئی آیت لائی جاتی ہے، یا کوئی حدیث سند کے ساتھ لائی جاتی ہے، یا کئی احادیث لائی جاتی ہیں، یا آیت اور احادیث دونوں لائی جاتی ہیں۔ وہ کس لیے؟ وہ بطور دلیل کے، کہ جس کا دعویٰ کیا ہے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس دعوے کی دلیل یہ ہے۔ امام بخاری نے یہاں جو بیان کیا ہے، ترجمۃ الباب جو ہے، کیف بدأ الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو آیت آئی ہے، اس کے بعد جو حدیث آئی ہے، وہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ امام بخاری نے اس عنوان کے تحت چند ایک احادیث بیان کی ہیں، اور ان کا کوئی اور عنوان نہیں دیا ہے۔ وہ کسی قسم کے عنوان کے بغیر مجرد باب کا لفظ لکھ دیا ہے، وہ اسی باب کا تکملہ ہے اور اسی باب کا تتمہ ہے۔ یہ جو آیت کریمہ لائے ہیں، اس میں آپ نے یہی ثابت کیا ہے کہ یہ جو نبی کریم پر وحی کی گئی ہے، یہ وحی وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی تھی۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو جو وحی ملی تھی، وہ کوئی تحریری شکل میں نہیں تھی۔ یہ تحریری شکل میں جو وحی ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن کریم ہے، یا اس سے پہلے تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی۔ یہ تحریری شکل میں ہمارے سامنے وحی کے نمونے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کو جو وحی ملی ہے، وہ کوئی تحریری شکل میں نہیں تھی۔ وہ تعلیمات ہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل میں ڈالی تھی۔ انہی تعلیمات کی بنیاد پر آپ نے وہ 950 برس اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے لگے رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ تھوڑی سی مدت نہیں ہے
کسی کتاب کے بغیر، کسی نوشتے کے بغیر وہ اللہ کی طرف سے آنے والی تعلیمات پر بنیاد رکھتے ہیں اور اپنی قوم کو 950 برس تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ وہی اللہ کے رسول پر بھی ہے آئی۔ اللہ کے رسول کو صرف قرآن ہی نہیں ملا ہے جو وحی جلی ہے، اللہ کے رسول کو وہ بھی وحی ملی ہے جو اللہ کی طرف سے وہ تعلیمات جو تحریری شکل میں نہیں تھی، اللہ نے ان کو آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا، ڈالا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کو ملی ہے تورات۔ تورات کب ملی ہے؟ جب فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا ہے، ان کی باغی قوم کو سمندر گیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ گئے ہیں ایک جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات کی نعمت سے نوازا ہے جو چند ایک تختیوں کی شکل میں تھی۔ وہ وہی فرعون کے غرق ہونے کے بعد وہ کسی کتابی شکل میں وحی کے انکار کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ وہی تھی جو اس کتاب کے علاوہ تھی۔ اب آئیں قرآن پاک میں، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذا الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في النار يسحرون ثم في الجحیم يسحبون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ الکتاب کی تکذیب کرتے ہیں، الکتاب سے مراد وہ تحریری مواد جو اللہ نے وحی جلی کی شکل میں اپنے انبیاء کو دیا ہے، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور ان تعلیمات کا انکار کرتے ہیں جو ہم نے رسولوں کو دی ہیں۔ دو چیزیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں، ایک الکتاب اور ایک تعلیمات۔ ان دونوں کی جو تکذیب کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو وارننگ دی ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ عنقریب جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ کب؟ اِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب طوق ان کے گلوں میں پہنا دیے جائیں گے، وَالسَّلَاسِلِ، اور ان کو پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی جائیں گی، پھر ان کو کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیا جائے گا، گھسیٹ لیا جائے گا۔ یسحبون فی النار ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کس وحی کا انکار ہے جس کی بنا پر انہیں اس قسم کے سخت عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے؟ امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ میں جو آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ ہم وہی صرف اس کو سمجھیں جو کتاب کی شکل میں ہے، وہ بھی وہی ہے، نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، لیکن جو وہی اس کے علاوہ ہے اس کی اہمیت کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ وہ تو اس قرآن کا بیان ہے، اگر یہ بیان نہ ہوتا تو یہ قرآن بغیچہ یا اطفال بن جاتا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مکتب الدعوہ اس کا دفتر تھا پہلے لاہور میں، انہوں نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی، یہ جو پرویز ہے، یہ جو بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ 4 آدمی اس ڈیوٹی پر لگے، ایک میں تھا اور ایک مولانا عبدالسلام اور ایک حافظ ثناءاللہ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان پر کربڑ رحمت فرمائے، اور ایک حافظ عبدالرشید اظہر۔ ہم نے پھر ان کی کتابوں کو پڑھا، خوب گھنگالا ہے، باقاعدہ رپورٹ دی ہے۔ میرے ذمے جو بات لگی تھی وہ یہ کہ یہ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں اس کی بیس اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی اس کی کتابوں میں کوئی علم کے نام کی چیز نہیں تھی،
اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یہ میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں رات کے سناٹے میں میری تسبیح نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی عاجزی بے بسی کا اعتراف نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک کے لیے رہتا۔ اس تسبیح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ہم نے اس کو اس غم سے، پریشانی سے نجات دی ہے۔ اور جب بھی انسان بے بسی کے عالم میں نہایت الحاح کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس آیت کو پڑھے گا، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح اہل، یہ صرف یونس علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہے، آگے بھی اگر کوئی انسان اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی عاجزی کو، بے بسی کو پیش کرے گا، ہم اس کے غموں کا مداوع کریں گے، ہم اس کی پریشانی کو دھو ڈالیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ غلام محمد پرویز کیا لکھتا ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس بہترین تیراک نہ ہوتا، یہ تو آپ جانتے ہیں سبح یسبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا، اور جب کوئی باب تفعیل میں جاتا ہے وہاں مبالغہ آ جاتا ہے۔ قتل یقتل قتلاً کا معنی ہوتا ہے کسی کو قتل کر دینا، اور جب قتل یقتل تقتیل کا لفظ بولا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس میں یہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ وہ معنی یہ کرتا ہے سبح یسبح سبحا کل فی فلک یسبحون، تیرنا، اور سبح یسبح کا معنی ہے تیراکی میں ماہر ہوں، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو ہم تسبیح کی طرف لے کر آئیں، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کریں، اس نے سرے سے اس بات کا انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان مولویوں کو کیا پتہ ہے، یہ کیا جانے، یہ تو باب تفعیل کا خاصہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ بہترین تیراک نہ ہوتا تو پھر وہ وہاں سمندر میں رہتا، وہ اگر باہر نکلا ہے یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، وہ باہر نکلا ہے اپنی تیراکی کی بنیاد پر، بہترین وہ تیراک تھا جس کی بنیاد پر وہ سمندر سے باہر آیا۔ بات کیا تھی اور کیا بن گئی۔ پھر چھپنے والے کو کاف میں جگہ رکھتے ہیں، تاڑنے والے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ ہم جیسے درویش اس کی مجلس میں گئے، اس کو پوچھا کہ بارہ کا یبروک کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا بیٹھنا، فلا یبروک احدکم کبروک الجمل کبروک البعیر، تو تبارہ کا یا تبارک کا معنی بنے گا، اس کا معنی مبالغہ ہے نا، تو یہاں تبارک اللہ احسن الخالقین، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی مہربانی سے اسے اس کا کوئی جواب نہیں پڑا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر اس قرآن سے اس کا بیان کو الگ کر دیا جائے تو یہ قرآن ایک بزیچہ اطفال، ایک کھلونا بن جائے گا، اور ان لوگوں نے اس قرآن کو کھلونا بنایا ہے۔ میں اور مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں، ایک ہی کافی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو کھلونا بنایا ہے۔ ابھی تک جتنے بھی منکرین حدیث ہیں یہ نماز کے متعلق اتفاق نہیں کر سکے ہیں کہ نماز کا مفہوم کیا ہے، نہیں کر سکے۔ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جو آگے بیان کرنے والا ہوں، احادیث جس کی دین، جس کی بنیاد ہے، جس کی بیس ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے، دین کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد بھی وحی الہی ہے،
وہ کسی انسان کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے دل میں یہ بات ڈالی تھی اور آپ نے زبان پر لا کر ہمیں بتلایا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نبی کریم کے قلب مبارک پر وَإِنَّهُ تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ اگر قرآن نبی کریم کے دل پر نازل ہو، وہ اگر آپ زبان سے ادا کریں تو وہ قرآن بن جائے، اور یہ وہی حدیث کی شکل میں آپ کے دل پر نازل ہو، وہ اگر زبان سے ادا کریں اس کو ہم انکار کر دیں، حالانکہ دونوں کی بیس اور بنیاد ایک ہی چیز ہے کہ دل کی بات کو اس زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری اس باب میں اس عنوان کے تحت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، یہ جو بیان ہے، یہ جو احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کی بنیاد اور اس کی بیس وحی الہی ہے۔ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا اس وحی کا، اور اس آیت کو پیش کر کے اس کی دلیل آپ نے فراہم کر دی ہے کہ یہ وحی نبوت ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں وحی کا لفظ غیر نبی کے لیے بھی بولا گیا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ شہد کی مکھی ہے، اس پر بھی وحی کا لفظ بولا گیا ہے، لیکن یہ وحی نبوت نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، یہ وحی نبوت نہیں ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے وہ وحی نبوت ہے۔ اس آیت سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف اسی قسم کی وحی بھیجی ہے جو نوح اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی بھیجی، یعنی یہ وحی نبوت ہے، یہ عام قسم کا الہام نہیں ہے کسی کے دل میں ڈال دیا جائے۔ اس وحی نبوت کی بنیاد ہے یہ احادیث۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ترجمۃ الباب، اس کی جمع آتی ہے تراجم، اور تراجم کے میں نے آپ کو معنی 3 بتلائے ہیں، اور یہ تراجم جو ہیں امام بخاری کے، جو ہم آگے پڑھتے ہیں نا، باب کے بعد جتنے بھی تراجم آتے ہیں، امام بخاری کی اگر کسی نے فقہ اور فقاہت دیکھنی ہے، محدثین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی جو فقاہت ہے، آپ کی علمی جو دقائق ہیں، اسرار و رموز جو ہیں، کس نے دیکھنے ہوں تو وہ آپ کے تراجم میں دیکھ لیں، ان عنوانات میں دیکھ لیں۔ میں یہ کہتا ہوں امام بخاری نے بڑا کمال کر دکھایا ان تراجم میں۔ میں نے ہر ترجمے پر گھنٹوں سوچ و بچار کی ہے اور حیران رہ گیا ہوں امام بخاری کی دقت علمی پر، باریک بینی پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں امام بخاری نے جو تراجم کا دروازہ کھولا ہے اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا ہے، آگے کسی محدث کو اس قسم کے تراجم بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ محدثین کی عام عادت ہے کہ پہلے ایک ترجمہ لاتے ہیں، ایک عنوان لاتے ہیں، وہ ایک استفسار ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، اس کے بعد جو آنے والی حدیث ہے اس کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن امام بخاری محدثین کی اس عادت، عمومی عادت سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ تراجم کے کئی ایک مقاصد ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے تراجم کے مقاصد جو ہیں اپنی شرح ہدایت القاری میں تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ امام بخاری نے یہ تراجم جو قائم کیے ہیں ان کے کیا کیا مقاصد تھے، کس چیز کو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس ترجمے کے ذریعے اس حدیث کی شرح کرتے ہیں جو بعد میں آنے والی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم اعتکاف میں تھے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئی، تو آپ اس کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے، تو راستے میں 2 صحابہ ملے، تو
آپ کے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ میں اپنے صحابہ کرام کو یہ بتلاؤں گا کہ لیلۃ القدر کی میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، رفعت لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر کو اٹھا لیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر اللہ نے اٹھا لی ہے۔ امام بخاری نے اپنے ترجمے میں اپنے عنوان میں فرمایا وجوب سے ہٹا کر اس کو استحباب کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا اپنے عنوان میں، آپ نے فرمایا کہ جو سحری کیا کرو من غیر ایجاب، یہ سحری واجب نہیں ہے۔ جو تسحرو کے لفظ سے اندیشہ تھا اس کے واجب ہونے کا، من غیر ایجاب کے الفاظ سے آپ نے وہ شبہ دور کر دیا ہے کہ سحری کھانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، برکت ہوتی ہے تو وہ کھا لی۔ اسی طرح امام بخاری نے کئی ذریعے دیکھا ہے ان کو، یہ بیچارے بالکل جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اٹھیں اور اس علم کا ہتھیار لے کر ان کا مقابلہ کریں۔ اگر آپ ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، صرف مسجد کے ممبر محراب پر ہی علم دیا ہے، اس علم کے ہتھیار سے مسلح ہو جائیں اور ان کی سرکوبی کے لیے میدان میں آئیں، اور یہ میدان خالی پڑا ہے اور آپ کے انتظار میں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے یہ جو عنوان قائم کیا ہے یہ بڑا مبارک عنوان ہے۔ اس میں وحی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت هجرته الى دنیا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ حدیث کا اختصار ہے، پوری حدیث اس طرح نہیں ہے۔ وہ حدیث نمبر 57 میں اس کو بیان کیا ہے، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اس ٹکڑے کو آپ نے حذف کر دیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو اپنی کسر نفسی، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، کہیں میں تزکیہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری بڑی نیک نیتی ہے، بڑا میرے اندر اخلاص ہے، وہ اپنی کسر نفسی کی بنیاد پر اس ٹکڑے کو حذف کر دیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں جو حدیث لائے ہیں اپنے اساتذہ سے کسی طرح انہوں نے سنا ہوا۔ بہرحال یہ جو حدیث نیت اس کو کہتے ہیں، اس کی اس عنوان سے کیا مطابقت ہے؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ تو بطور تمہید کے امام بخاری نے یہاں بیان کیا ہے کہ تاکہ یہ طالب علم جو ہے نا، یہ درویش جو بخاری کو پڑھنے بیٹھا ہے، یہ شروع سے اپنی نیت کو صاف کر لے اخلاص کے ساتھ۔ یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آگے چلیں ذرا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا تعلق ایک تو وحی سے ہے اور ایک اس کا تعلق نیت سے ہے۔ وحی سے یہ ہے کہ یہ انسان جو عمل کرنے والا عامل ہے یہ اس بات کا مکلف ہے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ وحی ہے۔ اس لیے انسان کا جو عمل ہے اس کی ایک تو وحی سے تعلق ہے۔ جہنم کا افتتاح ان لوگوں سے کیا جائے گا جن کی نیکی کرتے وقت، عمل کے وقت نیت ٹھیک نہ تھی۔ تو حدیث نیت کا تعلق ایک طرف وحی سے ہے، بدل وحی، اور دوسری طرف اس کا یہ نیت کا اعتبار ان کاموں میں ہے جو عبادت کے طور پر انسان اختیار کرتا ہے، عبادت کے طور پر۔ باقی رہے دنیاوی معاملات، ان میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، یہ قرض کی نیت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اجر اور ثواب
जवाब दिया जाए। अच्छा काम बुरी नीयत करने से बुरा बन जाएगा, बुरा काम अच्छी नीयत करने से अच्छा नहीं बन सकेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक दिल से है, खशियत है, नीयत का इखलास ये इंतहाई ज़रूरी है। इस ज़िमन में मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ, एक वाक़या बयान करते हैं। आदमी था जिसका नाम था मुहाजिर उम्मे कैस, और वो एक औरत से निकाह करना चाहता था। वो औरत हिजरत करके मदीना आ चुकी थी। उस औरत ने शर्त लगाई कि मैं आपसे निकाह इस शर्त पर करूंगी कि आप एक इल्म की चाबी आपके हाथ में थमा दी जाएगी, ये लो इल्म की चाबी। अब आपने इल्म के बंद दरवाजे जो ताले लगे हुए हैं उनको इस चाबी से खोलना है। इल्म तो आपने बाद में खोलना है। वो बंद दरवाजे जो होंगे, इस इदारे ने, इस मादरे इल्मी ने आपको इल्म की चाबी दी है, इस्तेमाल करना है, तब जाकर आपको इल्म की मारिफत होगी, इल्म के असरार, इल्म के रुमूज आपको पता चलेगा। इस समंदर के अंदर जो जवाहिर उनको आपने गोता ज़नी से निकालना होगा। अल्लाह ताला के रसूल को अल्लाह ने कहा था ना, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, आप कौले सकील उठा कर जा रहे हैं। और कौले सकील किराम जिन्होंने आपको